الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک اپنے نبیوں اور رسولوں کو معجزات کیوں دیتے ہیں. اس کا سبب 3 انبیاء کی مثالیں دے کے جو قرآن عزیز کے اندر اللہ نے بیان فرمائی آپ کے سامنے عرض کی تھی. جس طرح پہلے انبیاء کو معجزات سے نوازا گیا، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات سے نوازا گیا. ان معجزات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے، اور جو انسان سمجھنے والا ہے، جس کی دل کی کھیتی میں کچھ نہ کچھ نم ہے، وہ ان معجزات کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ جو بات ممکن ہی نہیں کسی انسان سے، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو معجزات دیے، ان میں ایک معجزہ تھا معراج کا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کے 2 سٹیپ ہیں. ایک ہے اسرا، یعنی آپ کو سیر کروانا، وہ بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک تھا. یہ زمین کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور وہاں سے واپس لانا، اور دوسرا مرحلہ تھا بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جانا.
میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ہمارے لیے درس، عبرتیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں زندگی بدلنے کے لیے جھنجھوڑتی ہیں۔ اور اللہ مالک نے یہ جو معجزہ عطا کیا تھا، یہ ہمیں کوئی تہوار نہیں دیا تھا کہ ہمیں ایک تہوار کے طور پہ منا لیں اور ہمارا اسلام پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو بھی معاملات ہوئے، ان کے دن، تاریخ، مہینے کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں یہ کب ہوا۔ اور جو ائمہ مفسرین کے درمیان، ائمہ سیر کے درمیان اختلافات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اور ان اختلافات کا مقصد یہ نہیں کہ کنفیوژن ڈالی جائے کہ یہ ہوا تھا یا نہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا مقصد ہی یہ نہیں تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کس دن ہوا تھا۔ اور خصوصاً میں نے عرض کیا تھا، یہ جو رجب کی 27 تاریخ کو کہا جاتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو ہوا تھا، یہ اگر تسلیم کر لیا جائے تو رسول اللہ پہ جھوٹ لازم آتا ہے، کیونکہ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب فوت ہوئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت خدیجہ نبوت کے 10ویں سال رمضان میں فوت ہوئی اور اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور رمضان سے 2 ماہ پہلے رجب آتا ہے، رمضان کے بعد نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے بعد کسی وقت ہوا تھا، ہجرت سے پہلے۔ تو وہاں بھی 3 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلا ہوا، ایک یہ ہے کہ 13 ماہ پہلے ہوا، ایک قول یہ ہے کہ 1 سال پہلے ہوا، اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم تینوں میں سے کس کو ترجیح دیں۔ لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نبوت کے 10ویں سال کے بعد اور ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ اور پہلے سٹیپ کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے وہاں پہنچایا، اور یہ کتنی ساعتوں میں ہوا اس کے متعلق کوئی ڈیڈ لائن نہیں لکھی ہوئی۔ یاد رکھیں، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، اور وہ اللہ نے وہاں یہی کہا ہے، وما ادراک، اے حضرت انسان تیرے ذہن میں وہ وسعت ہے ہی نہیں کہ تو سمجھ سکے کہ اللہ کی کارگری کیا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی وقت کو روک دیا گیا، 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اگر 27 سال میں ہوا تو پھر یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یہ ساری جھوٹی اور من گڑت باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ لگائی جا رہی ہیں۔ 1400 سال کے اندر بہت سا جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے پہ گھڑا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، بغیر جھوٹ کے بھی اس میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے زمین سے آسمان پہ لے جانے کا۔ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے، آپ میں پہلے عرض کر چکا، مکے میں پوزیشن یہ تھی کہ آپ کی زندگی آپ پہ تنگ کر دی گئی، آپ کے ساتھیوں کے لیے وہاں رکنا مشکل تھا، 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور آئندہ کے لیے سوچا جا رہا تھا کہ مکہ کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہاں اسلام کے پھیلاؤ کا دور دور تک کوئی معاملہ نظر نہیں آتا۔ قریش مکہ ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی صورت قبول نہیں کرنا۔ ایسے حالات میں اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کر کے آپ کے دل کو یقین کی نعمت سے نوازا کہ
آپ نے مایوس نہیں ہونا، اس دین کو سربلند میں نے کرنا ہے۔ اور آپ کی تسلی کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا کہ بیت المقدس میں بلا کے انبیاء کے اجساد یا روحیں، اس کے متعلق بھی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کیسے آئے تھے، سارے انبیاء کو وہاں اکٹھا کیا گیا اور امامت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائی۔ آپ کو اس بات کی تسلی دی کہ جن نبیوں کی قومیں جو ہیں آپ کی مخالفت میں دن رات کوشش کر رہی ہے، ان کے نبیوں کو آپ کی اقتدا میں کھڑا کر دیتا ہوں میں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ بہت بلند مرتبہ عطا کیا کہ جن نبیوں کی اقوام ان کو ماننے والے آپ کے لیے دن رات مصیبتیں کھڑی کر رہے تھے، اللہ نے ان کے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور یہ بات کہی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں اگر انبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں تو رسول اللہ کی امامت کے علاوہ ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر انبیاء کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے تو ہمارے لیے کوئی اور رستہ ڈھونڈنا گمراہی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب کہ اللہ نے سب سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہمیں عطا کیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہتر مرشد کوئی نہیں، ان سے بہتر رستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اس سے بہتر ہمارا رہبر کوئی نہیں، تو پھر ہم کیوں ٹامک ٹولیاں مارتے ہیں کہ میرا فلاں سلسلے کے ساتھ تعلق ہے، میں فلاں کو اپنا مرشد مانتا ہوں؟ کیا رسول اللہ سے بہتر بھی دنیا میں مرشد کہتا ہے رستہ دکھانے والا؟ کیا رسول اللہ سے بہتر بھی رستہ دکھانے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اب گمراہ میرے بعد وہی ہوگا جو اپنے آپ کو خود تباہ کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات ہمیں دے دی اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کلام قرآن ہے جس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ بدبختی ہماری ہوگی اگر ہم قرآن کی غلط تعویلات کریں گے، کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ۔ تم اپنے ایمان پہ کیسے مطمئن ہو سکتے ہو کہ جب کہ تم میں ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کی کلام کو پڑھتا ہے پھر اب اس کی تعویل اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اللہ کی منشا کو مد نظر نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت ایسی بدنصیبی سے بچائے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے واضح احکامات، اس واضح اور خوبصورت جو سکیچ ہے قرآن میں دیا، اگر اس کے علاوہ یا اس پہ کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس میں تعویلات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ خود اپنا آپ بگاڑے گا۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر ایک ایک حکم پہ عمل کر کے پریکٹیکلی دکھایا۔ صرف آپ نے خود نہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی جنہوں نے پریکٹیکلی ایک ایک اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دکھایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ عمل نہ ہو سکے۔ وہ بھی انسان تھے، اور یہ بات یاد رکھیں، آپ میں 90% لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ان میں 99% لوگ ان پڑھ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اگر اللہ کی تعلیمات کو فالو کیا، اسے اپنایا، اور ان کی زندگیاں ہی نہیں بدلی تھی بلکہ وہ دنیا کے امام بنے تھے۔ اسی قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دیں گے اور بہت سی قومیں ذلیل ہو جائیں گی۔ میرے عزیز بھائیو، اب دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے۔ معراج کا مطلب ہے عرج سے ہے بلندی، یعنی یہ اسے سیڑھی بھی کہتے ہیں۔ یہ سیڑھی کیسی تھی؟ ہم دنیا میں یہی تصور کر سکتے ہیں
کہ اپنے قدموں پہ تو نہیں، جس طرح ایسکیلیٹر ہوتا ہے شاید اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن یہ اپنی سوچ ہی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیا سیڑھی تھی جو زمین سے آسمان تک لے گئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پہ ہے، اور ایک آسمان کی موٹائی جو ہے یہ اتنی ہے جتنی 500 سال کی مسافت ہوتی ہے۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، الی ھذا القیاس 7ویں آسمان تک آپ نے ہر آسمان اور اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے آپ نے 500 سال کی مسافت فرمایا۔ پھر فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر عرش معلی ہے، اور اس کی کتنی اونچائی ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اتنی بلندی کیسے چلے گئے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ آپ جب گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب ہم آسمان دنیا پہ پہنچے، ہر آسمان پہ ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے پہ اللہ کی طرف سے دربان مقرر ہے۔ آپ یاد رکھیں کوئی زندہ انسان یا مری ہوئی روح اللہ کے حکم کے بغیر آسمان کے دروازے میں نہیں جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، آسمان اگر وہ برا انسان ہے، آسمان کے دروازے پہ لے کے جاتے ہیں تو آسمان کا دربان پوچھتا ہے من ھذا، کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ کا اس کے لیے حکم یہ ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا، اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہ کرے۔ شرط کیا ہے؟ کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ کو گزارے، پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کو کھولا جائے گا، الیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آسمان کے دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پہنچایا گیا، جب وہاں گئے تو آسمان کے فرشتے نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھنے لگا یہ خود آئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں؟ کہا بلوائے گئے ہیں۔ اس نے اہلاً و سہلاً کہا، دروازہ کھولا اور پہلے آسمان پہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک بزرگ شخصیت کو وہاں دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارے بابا آدم علیہ السلام ہے۔ کہا ان کے ارد گرد میں نے ہولوں کو دیکھا، یعنی سایوں کی طرح بے شمار جم غفیر انسانوں کا تھا۔ آپ جب اپنے دائیں طرف دیکھتے تو آپ خوشی سے مسرت سے کھلکھلا اٹھتے، جب بائیں طرف دیکھتے تو آپ کا چہرہ آپ غمگین ہو جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ان کے دائیں طرف وہ روحیں ہیں، ان کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دنیا میں اچھی گزاری یا اچھی گزاریں گے، انہیں دیکھ کے یہ خوش ہوتے ہیں، اور اپنی اولاد میں سے ان بچوں کو جو اپنی زندگی برباد کرتے ہیں انہیں دیکھ کے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ باپ کے لیے باپ تو باپ ہوتا ہے، اس کے لیے بیٹا برا ہو یا اچھا اسے برے کا خوف، اسے برے کے اوپر غم تو ضرور ہوتا ہے۔ پھر آپ ان کے قریب گئے تو آدم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ نوجوان کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا انہیں مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا اے نیک بیٹے، اے صالح بیٹے، تجھے نبوت مبارک ہو، میں تجھ پہ ایمان بھی لاتا ہوں اور تیری نبوت کا اقرار بھی کرتا ہوں۔ یہ یہاں مل کے دوسرے آسمان پہ گئے۔ دوسرے آسمان پہ کہتے ہیں مجھے 2 خالہ زاد بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی، ان میں ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسرے یحییٰ بن زکریا تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، اللہ نے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ ان دونوں کے پاس گئے، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی۔ جب ان کو ان کی نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے کہا اے صالح بھائی،
اے نیک بھائی ہم تمہاری نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ پھر کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، تیسرے آسمان پہ میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ کہا وہ اتنے خوبصورت تھے کہ مجھے لگا کہ اللہ نے آدھی خوبصورتی پوری دنیا میں تقسیم کی ہے اور آدھی خوبصورتی صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ کہا میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مجھ پہ ایمان بھی لائے، مجھے مبارکباد نبوت کی دی۔ پھر چوتھے آسمان پہ گئے، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پہ گئے، پانچویں آسمان پہ گئے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ پھر چھٹے آسمان پہ گئے تو آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ جب ان سے ملاقات کر کے آگے چلنے لگے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ جبریل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ کہا میرے بعد ایک نوجوان آیا، میری امت سے زیادہ ان کی امت جنت میں جائے گی، اس لیے مجھے تکلیف ہوئی، مجھے رونا آ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں ساتویں آسمان پہ گیا تو وہاں بیت المعمور کے جو ہے ٹیک لگائے میرے بابا سیدنا ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے باپ سیدنا ابراہیم ہے۔ ان سے ملاقات ہوئی، دو نبیوں نے اپنا بیٹا آپ کو کہا، سیدنا آدم علیہ السلام نے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، باقی سب نے آپ کو نیک بھائی کا خطاب دیا۔ سیدنا ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تمہیں نبوت مبارک ہو، اور میں تیری نبوت کا اقرار بھی کرتا ہوں اور ایمان بھی لاتا ہوں۔ پھر جبریل نے یہ بات بتائی، یہ بیت المعمور ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، اس کے بالکل اوپر۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں سے چیز پھینکی جائے تو بیت اللہ کی چھت پہ گرے، یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا یہ گیا کہ بیت المعمور کے اندر ایک دن کے اندر 70,000 فرشتے نماز پڑھتے اور طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی یا طواف کر لیا پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر کتنے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے آپ دیکھیں، دنیا میں اتنے لوگ ہو گئے ہیں، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود بے شمار ایسے خوش نصیب ہیں جو سال ہا سال سے حج کر رہے ہیں، سال ہا سال سے عمرہ کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے لیے جگہ موجود ہے۔ تو اللہ کا وہ گھر جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ نکل آتا ہے دوبارہ اسے کبھی بھی اس کی باری نہیں آتی، یہ بیت المعمور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہا جو کسی بھی اللہ کی مخلوق کی انتہا ہے، اور وہاں پہنچ کے اتنا اللہ رب العزت کا دبدبہ اور خوف تھا کہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو کانپتے ہوئے وہاں دیکھا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، مسند احمد کے اندر، کہ جبریل تھر تھر کانپ رہے تھے، اور اس درخت کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا پھل بیری کا درخت، سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور اس کا پھل جو ہے آپ نے فرمایا مٹکوں کے برابر تھا، اور اس کے پتے جو ہیں یہ ہاتھی کے کانوں کی طرح اتنے بڑے پتے تھے۔ اور اس کے بعد میرے لیے جنت کو ظاہر کیا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی۔ نمبر 1، دن اور رات میں 50 نمازیں مجھے تحفتاً دی گئی کہ آپ کی امت یہ 50 نمازوں کو ادا کرے۔ دوسرا، سورۃ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کافرون تک، یہاں تک اللہ رب العزت نے آپ کو یہ 2 آیتیں دی
جس میں اس امت کے لیے بہت بڑی فیسلٹیز ہیں۔ اور تیسرا، اللہ نے اس امت کو یہ عطا کیا کہ من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اللہ نے یہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ دیا ہے جو پہلے کسی کے نصیب میں نہیں تھا، کہ جو اس امت کا شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے، چاہے وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب کیوں نہ ہو، اس کے گناہوں کی سزا دے کے بالآخر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے گناہ صغیرہ ہوئے تو ان تجتنبوا کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ اللہ نے قرآن میں یہ اصول بیان فرمایا اس امت کے لیے، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا، صغیرہ گناہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ساتھ ساتھ دھوتے چلے جائیں گے، اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ یہ 3 تحفے ملے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا چیز ملی ہے اللہ رب العزت سے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ نے دن اور رات میں 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہوا ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں، اللہ سے تخفیف کا سوال کریں کہ اللہ کچھ کم فرما دے۔ آپ نے کہتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا، مشورے کے انداز میں جبریل علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں واپس پلٹا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے میں نے اللہ رب العزت سے التجا کی، مالک میری امت میں تخفیف فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے 10 کی تخفیف فرما دی، 40 نمازیں دن اور رات میں پڑھ لینا۔ آپ خوشی سے واپس جا رہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جانے لگے، پھر انہوں نے پوچھا کیا بنا اس بات کا؟ آپ نے فرمایا 10 نمازوں کی تخفیف ہو گئی۔ کہنے لگے اے میرے پیارے بھائی، آپ پھر جائیں اور اللہ سے التجا کریں، اللہ رب العزت نمازوں میں تخفیف فرما دے، آپ کی امت اس بات کی تاب نہیں لا سکے گی۔ آپ پھر گئے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں میں جاتا رہا، بالآخر 5 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اب مجھے رب سے شرم آتی ہے، میں نہیں کروں گا، میں نہیں جاؤں گا، ہم انشاءاللہ 5 نمازوں کو ادا کریں گے۔ یہ وعدہ کر کے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فریضہ وہی ہے، 50 ہی ہے، تخفیف کر کے تم پہ آسانی کر دی۔ جو آپ کی امت کا فرد 5 نمازیں پڑھے گا، ثواب اسے 50 کا ہی ملے گا۔ میرے بھائیو، اگر فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو 10 فجر کی نمازوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اخلاص کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھیں گے تو 10 جمعوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ عصر پڑھیں گے تو 10 عصر کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ علی ھذا القیاس دن اور رات میں نمازیں 5 پڑھتے ہیں، رکعتیں 17 پڑھتے ہیں، اللہ ثواب 50 نمازوں کا عطا کرتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ نے تو ہم پہ احسان کیا، ہمارے نبی نے ہمارے لیے محنت کی، اس معجزے کے اندر ہمارے لیے آسانی کا رستہ ڈھونڈا، اپنے مالک سے بار بار منتیں کی، اپنا دامن پھیلایا، اپنے رب سے منتیں کی ہوں گی ہمارے لیے، اے میرے رب میری امت پہ تخفیف کر دے، اے اللہ میری امت ایسا نہیں کر پائے گی، اے اللہ ان کے لیے آسانی کا دروازہ کھول دے۔ اللہ آسانی کرتا چلا گیا، 50 کی 5 ہو گئی۔ ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا کہ جو 5 بھی ادا کرنے سے قاصر ہے؟ کہ ہمارے نبی نے تو وعدہ کیا تھا، آج ہر منہ اتنا کھول کے کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی نے تو 5 نمازوں کا وعدہ کیا تھا، تو ہماری تو مہینوں میں 5 نہیں ہوتی۔
اور آپ کی زندگی کا آخری زبان سے جو کلمہ تھا وہ یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو میرے بعد نماز کا دھیان کرنا، نماز کا دھیان کرنا۔ لوگو ایک بڑا نافرمان بیٹا بھی ہو، اس کا باپ آخری نصیحت کر جائے تو وہ کہتا ہے زندگی میں اس کی فرما برداری تو نہ کی، اس کے ساتھ کچھ کر تو نہ سکا، اس کی آخری نصیحت پہ ہی ضرور عمل کروں گا۔ وہ اس کے لیے اپنی جان کو لڑا دیتا ہے کہ چلو باپ نے آخری کلمہ کہا تھا، میں اسے ہر صورت پورا کرتا ہوں۔ لوگوں ہم سب کے باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہم سب کے باپوں سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زندگی کی آخری نصیحت ہمیں نماز کے متعلق کی تھی، اور ہمیں اس کا کوئی پاس نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو تماشا بنا دیا، کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا، اور یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ رات منا لو، یہ دن بنا لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، سب چھوٹ جاؤ گے، نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی کوئی ضرورت نہیں، بس جو تہوار مولوی صاحب کے کھانے کے لیے بن گئے ہیں ان کو منا لو تو تمہارے سارے قصے پاک ہو جائیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ان لوگوں کو دکھایا گیا جو مختلف خباثتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق بنے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو دکھایا گیا وہ آپ کی امت کے وہ عالم دین تھے جن کی زندگی کا مقصد صرف اپنے پیٹ کے پجاری تھے، لوگوں سے مال کھانا مقصود تھا، اللہ کے دین کو بگاڑتے بدلتے تھے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں فتنے مبتلا کرتے تھے، لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا کرتے تھے، لوگوں کو فرقوں میں مبتلا کرتے تھے، اللہ کی کتابوں کی غلط تعویل کرتے تھے، رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اب ان کا حشر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیٹ کی ساری غلاظتیں درمیان میں ڈھیر تھی، اور وہ اس کے گرد اس طرح گھوم رہے تھے جس طرح کولو کا بھیل کولو کے گرد گھومتا ہے، اور ایسے چیخ اور چلا رہے ہوں گے کہ جہنم کے دوسرے لوگ ان کے پیٹ میں وہ جو غلاظت تھی، جو لوگوں کا مال کھایا تھا دین کے نام پہ، نہ کسی کے مرنے کو بخشا، نہ کسی کے نکاح کو بخشا، صرف زندگی کا مقصد ہی دین کو بیچ کے کھانا بنایا ہوا تھا۔ اب وہ بدبو نکل رہی ہے، جہنمی پریشان ہیں کہ اس مولوی کی کرتوت کیا تھی کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والا تعفن پورے جہنم کے لوگ اب اس سے تنگ اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اور وہ اس طرح چنگاڑ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں۔ دو باتیں بتائیں، جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، اپنی ذات کو بھول جاتے تھے، اور ایک وہ ہے جو اس دین کو بگاڑ کا سبب بنتے تھے۔ اللہ رب العزت نبی کریم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور دوسری بات میرے پیارے بھائیوں، جس میں ہم بڑی تیزی کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں، اور اگر اس مسئلے پہ کسی بھائی سے یہ کہا جائے کہ یہ درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی چلتا ہے، اب تو کاروبار اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ ہے سود۔ اپنے پیسے کی بنیاد پہ ہر مجبور کو بلڈوز کرنے کا نام سود ہے۔ اور آج ایک سائیکل سے لے کر گاڑی تک ہر چیز بازار میں سود پہ پڑی ہوئی ہے، اور ہم اسے قسطوں کا نام کہتے ہیں جی ہماری کمٹمنٹ ہو گئی ہے۔ اگر کمٹمنٹ ہو گئی ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اور کئی مولوی بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اگر اس پوری دنیا کے سارے مولوی بھی مل جائیں، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اگر کوئی شخص کسی عورت سے کمٹمنٹ کر کے اس کے ساتھ زنا کر لے تو وہ جائز ہے؟ میرے بھائیوں، یہاں اسے بھی جواز دے دیا گیا تھا، مشرف کی گورنمنٹ میں اسے بھی جواز دے دیا گیا تھا، ہماری اسمبلیوں نے جائز قرار دیا تھا۔ تو کیا ہماری اسمبلیاں جسے جائز کر دیں اللہ نے اسے حرام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ یہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں اور پیٹ میں داخل ہو کے ان کے پیٹ کے اندر ہر چیز کو جلا کے پخانے کے رستے باہر نکل رہا ہے سب کچھ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اتنے پیٹ بڑے ہیں کہ یہ ہل بھی نہیں سکتے۔ جب اللہ فرعون اور آل فرعون کو بھیجتے ہیں جہنم میں، روزانہ وہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام فرعون اور آل فرعون کو جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے آگ پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح جانوروں کے پاؤں کے نیچے کچلا جاتا ہے کوئی، اس طرح وہ ان کو کچلتے ہوئے گزرتے ہیں۔ پھر جس کو جائز قرار دیا ہے، آپ نے فرمایا میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے پستانوں میں کانٹے ڈال کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، کتوں کی طرح بھونک رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو اپنی خامدوں سے خیانت کرتی تھی، ان کے ہاں جو اولادیں پیدا ہوئی خامد سمجھتے رہے یہ ہماری ہے، حالانکہ انہوں نے خیانت کر کے کسی اور کے ساتھ یہ منہ کالا کیا تھا۔ اب قیامت تک انہیں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایک بہت بڑے تندور میں دیکھا، نوجوان عورتیں اور مرد ننگے ہیں، اور اس کی آگ کی شدت اتنی ہے کہ اس شدت کے ساتھ یہ اوپر تک آ جاتے ہیں پھر نیچے گرتے ہیں۔ میں پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ جوان ہیں جو زنا کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ سب کچھ اس لیے دکھایا کہ تم یقین کر لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دشمن بھی انہیں صادق اور امین کہتے تھے، انہوں نے آ کے دنیا میں یہ باتیں بتائی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے معاملات کافی لمبے ہیں، علی ھذا القیاس کئی گناہوں کہ میں مبتلا لوگوں کو دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد جنت میں گئے، جن نعمتوں جن اعمال کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے وہ دکھائے گئے، ان میں چند ایک آپ کے سامنے عرض بھی کر چکا۔ پھر آپ واپس آئے تو اللہ کی شان یہ کہ آتے ہی آپ کا آمنا سامنا ابو جہل کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں عذرائے مذاق ہمیشہ جب بھی آپ ملتے کہتے ہیں کوئی نئی وحی آئی ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا آج کی رات میں پہلے بیت المقدس گیا ہوں، پھر آسمان پہ، پھر فجر سے پہلے واپس بھی آیا ہوں۔ اس بدبخت نے کہا لو جی آج تو کام بن گیا۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی قوم کے سامنے بھی یہ بیان دیں گے اسی طرح؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ، پریکٹیکلی سب کچھ آپ نے دیکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑا بھاگ دوڑ کر کے ساری قوم کے لوگوں کو بیت اللہ حرم کے صحن میں اکٹھا کیا اور پھر کہا اے بھتیجے ان کے سامنے وہ بیان تو دو جو آپ نے پہلے مجھے سنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنایا تو کچھ تو بدبخت ایسے تھے جو اپنے سر کو ہاتھ مار مار کے ہنسنے لگے، لو جی یہ نئی بات نکل آئی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ اور کچھ ایسے تھے جن کے دل کے اندر یہ کچھ نہ کچھ نمی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ شخصیت جھوٹ نہیں بول سکتی، ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔
تو ایسے میں ادھر سے سیدنا ابو بکر آ گئے. ابو جہل بھاگ کے ان کے آگے رستے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے ایک رات میں بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. پھر کہا اگر وہ یہ بھی کہے کہ میں 7 آسمان سے بھی ہو کے آیا ہوں، تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. جب اس نے کہا کہ بات پکی ہو گئی ہے تو کہنے لگے یہ آپ کے ساتھی یعنی نبی کریم کا نام لے کے کہنے لگے انہوں نے یہ بات کہی ہے. سیدنا ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو اللہ کی قسم اس نے سچ کہا ہے. یہی وقت تھا جب آپ کو صدیق کا خطاب دیا گیا اللہ رب العزت نے. انہوں نے اس وقت تصدیق کی تھی جب پورے لوگ آپ کی بات کو جھٹلا رہے تھے. آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا تو بالکل سچ کہا. اب ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کہنے لگے اچھا پھر اس طرح کرو، ہم نے بھی بیت المقدس دیکھا ہوا ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی چھت کیسی ہے، اس کی کھڑکیاں کہاں کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، میں بڑا گھبرایا کہ میں اب کیا جواب دوں، میں نے ایسے انداز میں تو اسے نہیں دیکھا تھا. تو اللہ رب العزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے عزت اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے ہی بنائی ہے. اللہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی وار چلنے دیتا؟ ان کے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا گیا. آج دیکھیں ہمارے موبائل پہ ہم یہاں پہ تصویر لے رہے ہیں اور اسے آن لائن کرتے ہیں، امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اگر ایک انسان ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا جیسے کیمرہ پھر رہا ہے، دروازے کتنے ہیں گن گن کے بتا رہے ہیں اتنے دروازے ہیں، اس کے بالے کتنے ہیں اتنے ہیں، اس کی کھڑکی کہاں کہاں ہے یہاں ہے، اس کا حال کیسا ہے، یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. سب نے سر پکڑ لیا کہ یہ باتیں تو بالکل سچ ہیں، ہم نے کئی دفعہ بیت المقدس کو دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جن کی قسمت میں حق کو قبول کرنا نہیں ہوتا انہوں نے فوراً کہہ دیا یہ تو ایک جادوگر ہے جو اپنے جادو کے زور پہ سب کچھ کر رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، آخری بات یہ دروس ہے، ہر بات میں ایک درس ہے ہمارے لیے. ان باتوں کو یاد کر کے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کے اندر اپنے رب کو دیکھا؟ عمومی طور پہ لوگ بیان کرتے ہوئے نبی کریم کو عرش پہ بٹھاتے ہیں. صحیح مسلم اس کی حدیث نمبر 173، حضرت مسروق نامی صحابی ہیں، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے. کہتے ہیں ایک دن کنت متکئا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس. فقالت یا ابا عائشہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعزم علی اللہ فریۃ، جس نے 3 باتیں اپنی زبان سے نکالی اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. حضرت مسروق کہنے لگے میں نے کہا اماں جان وہ 3 باتیں کون سی ہیں جو انسان اپنی زبان سے نکالے تو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ اماں جان کہتے ہیں میں نے کہا ما ہن، وہ کون سی ہیں؟ قالت، اماں جی عائشہ فرمانے لگی من زعم، جس نے یہ گمان کیا ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ ربہ، اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ فریۃ، اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے.
قال مسروق کہتے ہیں وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، میں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، فَقُلْتُ، میں نے کہا، یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، انذرینی، ایک منٹ ذرا میری بات سن لیں، وَلَا تُعْجِلِينِ، جلدی نہ کریں اماں جان، میری بھی بات سن لیں، الم یقل اللہ عز وجل، کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ سورۃ تکویر میں آتا ہے، اور سورۃ نجم میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور انہوں نے دوسری دفعہ انہیں دیکھا۔ کیا یہ قرآن میں اللہ نہیں فرما رہے؟ اماں جان جواب دیتی ہیں، فقالت، اماں جان فرماتی ہیں، انا اول هذه الامتی سأل عن ذلك، اس امت میں میں پہلی شخصیت ہوں جس نے اسی بات کا سوال رسول اللہ سے کیا تھا۔ سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بات کا سوال انہی آیت کو پڑھ کے رسول اللہ سے کیا تھا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ہوا جبریل، عائشہ یہ جو آیات ہیں یہ تو جبریل کے متعلق ہیں، لم اراہ علی صورت التي خلق علیہ غیر ہاتین مرتین، اللہ نے جس حالت میں اسے پیدا کیا تھا میں نے صرف 2 دفعہ انہیں اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ جب پہلی وحی آئی تو آپ نے دیکھا وہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان پورے پہ ان کا حجم پھیلا ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے انہیں اصلی حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اس امت کے اندر پہلی شخصیت ہوں جنہوں نے اس بات کا آپ سے سوال کیا تھا جو بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو کہا رأیتہ منحبتاً، میں نے ان کو دیکھا کہ پھیلے ہوئے تھے، من السماء، آسمان پہ، سادن عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض، کہ اللہ نے جس حالت میں انہیں پیدا کیا وہ اس طرح پھیلاؤ تھا جس طرح زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ فقالت، پھر اماں جی عائشہ کہنے لگی، اولم تسمع، کیا تو نے نہیں سنا ہوا اللہ کا یہ فرمان کہ ان اللہ یقول، اللہ فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب سے باریک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دوسری آیت فرمائی، کہا، یہ سورۃ انعام آیت نمبر 103 ہے، پھر دوسری آیت پڑھی، اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ نے کہا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجابا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، اللہ نے کبھی کسی انسان سے کلام نہیں کی مگر ان کی کلام کرنے کے طریقے ہیں، ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو اللہ وحی کر کے کلام کرتے ہیں، او من وراء حجابا، یا پردے کے پیچھے کرتے ہیں، او یرسل رسولا، یا اپنا پیغامبر یعنی فرشتہ بھیج کے ان سے بات کرتے ہیں، فیوحی باذنہ ما یشاء، وہی اسی کے حکم سے آتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ سورۃ شعراء آیت نمبر 51 ہے۔ پھر کہا دوسری بات بھی سن لو، ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم اللہ علی اللہ فریتا، جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی کلام سے، اللہ کی وحی سے کچھ باتیں چھپا لی ہیں، ساری لوگوں کو نہیں بتائی، اس نے بھی اللہ پہ بہتان لگایا۔ اب امت کے اندر بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو علم تھے، ایک علم ظاہری تھا جو سب کو دیا، ایک علم باطنی تھا جو سیدنا علی کو دیا۔ یہی بات سیدنا علی سے پوچھی گئی، اللہ اے سیدنا علی ہمیں یہ بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کے علاوہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کے قسم ہے جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، کوئی بات میرے پاس ایسی نہیں جو لوگوں کو نہ معلوم ہو اور اللہ کے نبی نے اسپیشلی مجھے بتائی ہو۔ یہ بھی بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بات کا اقرار لیا تھا کہ لوگوں جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا میں تم تک پہنچا دیا۔ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ادیت الامانۃ، آپ نے اس امانت کو دے دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، جو تو نے مجھے دیا تھا میں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تیسری بات نبی کریم اماں جی عائشہ کہتے ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدًا، جس بندے نے یہ گمان کیا کہ کل آنے والے حالات کو رسول اللہ جانتے ہیں، اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ کیوں؟ فقد اعظم علی اللہ فریۃ، اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان لگایا۔ کیوں؟ واللہ یقول، اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ، جو اللہ نے اس امت کی بہت بڑی فقیہہ بنائی، بہت سے دین کے امور اماں جی کی زبان سے ہم تک پہنچے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ چیزوں کو مان لینے سے رسول اللہ کا احترام کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو عزت اور عظمت دی ہے، نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے، انبیاء کی سروری عطا کی ہے، کیا یہ چھوٹی چیزیں ہیں؟ اور یاد رکھیں، ہم سورۃ اخلاص ہر شخص کو آتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو ہم عرش پہ چڑھا کے اللہ سے ملا کے کیا لینا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ سچا ہے تو پھر ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ بلکہ کئی تو اپنے شعراء نے اپنی کلام میں یہاں تک کہہ دیا، اللہ نے کہا یہ عرش تیرے لیے ہی ہے، تو جوتے کے سمیت آ جا۔ موسیٰ کو کہا کہ تم فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، تو اپنے جوتوں کو اتار لے، یہ مقدس وادی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کو کہا تو جوتوں کے سمیت آ جا۔ العیاذ باللہ، یہ اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، وقت بہت ہو چکا، قیامت کا دن بھی جب ہوگا، اس دن جب شفاعت کبریٰ کا حق اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کریں گے، سارے انبیاء سفارش سے انکار کر دیں گے۔ اور سفارش کیسے ہوگی؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ رسول اللہ نے اپنی زبان سے بتایا، صحیح بخاری کے اندر طویل روایت ہے، آپ نے فرمایا جب میرے پاس ساری مخلوق آئے گی، مجھ سے عرض کرے گی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کو اللہ نے نبوت سارے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، 7 دن اور 7 راتیں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑا رہوں گا۔ اور آج مجھے وہ آیات
وہ کلمات، اللہ کی تعریفات کی وہ باتیں نہیں آتی جو اس وقت اللہ میرے دل میں القاء کریں گے۔ 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں گی، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی عزت ہے، اور اللہ کی عزت کو پامال کرو گے تو کائنات میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ ہی کی وجہ سے سارے انبیاء اور رسل کو عزت ملی، اللہ ہی کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا، جب احزاب کی جنگ تھی، جو آپ کے ساتھی تھے وہ اس وقت یہ خندق کھود رہے تھے، اور خندق کھودتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، ہاں اللہ اکبر، کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے آپ کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے۔ تو پھر آپ نے اس کے جواب میں یہ بات کہی، ہاں اللہ اکبر، آپ نے ایک کلمات کہے، وہ میرے پہلا کلمہ ذہن میں نہیں آ رہا، دوسرا یہ کہا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تیری ذات نہ ہوتی تو ہم ہدایت کہاں سے پاتے؟ یہ تو تیری عنایت ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، یہ تو ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے رب کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ کی قدر ہے تو رسول اللہ کی قدر ہے۔ اگر ہم اللہ کے برابر کسی کو بٹھائیں گے تو ایسا شخص کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس نے کسی کو اللہ کے برابر کیا، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ اسے ضرور جہنم میں پھینکیں گے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے من میں آتا ہے کر لو۔ اللہ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔